یزید کو جب اس بات کا علم ہوا تو اس نے گورنر مدینہ ولید بن عتبہ کو خط لکھا کہ وہ حضرت امام حسین کو میری بیعت پر مجبور کرے۔ ولید خط پڑھ کر فکر میں پڑ گیا کہ وہ اس حکم کی تعمیل کس طرح کرے۔ اس نے سابق گورنر مدینہ مروان بن حکم کو مشورہ کے لیے بلا لیا۔ اس نے کہا کہ اگر امام حسین یزید ملعون کے ہاتھ پر بیعت کر لیں تو ٹھیک، ورنہ ان کو شہید کر دیا جائے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مورخہ 8 یا 9 ذی الحج سن 60 ہجری کو مکہ مکرمہ سے کوفہ کے لیے روانہ ہو گئے۔ کوفہ میں جب ابن زیاد کو آپ کی آمد کی اطلاع ملی تو اس نے مقابلے کے لیے پیشگی ہی اپنا ایک سپاہی قادسیہ کی طرف روانہ کر دیا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مقام زیالہ پر پہنچے تو آپ کو یہ المناک خبر پہنچی کہ آپ کے رضائی اور چچا زاد دونوں بھائیوں کو حکمرانوں نے قتل کر دیا ہے۔ اب آپ نے اپنے تمام ساتھیوں کو ایک جگہ جمع کر کے ان سے فرمایا کہ اہل کوفہ نے ہمیں دھوکہ دیا ہے اور ہمارے متبعین ہم سے پھر گئے ہیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھی ابھی راستہ میں تھے کہ دوپہر کے وقت دور سے کچھ چیزیں حرکت کرتی نظر آئیں۔ غور کرنے پر معلوم ہوا کہ گھوڑ سوار ہیں، اس لیے امام حسین اور آپ کے ساتھیوں نے ایک پہاڑی کے قریب پہنچ کر محاذ جنگ بنا لیا۔ آپ ابھی محاذ کی تیاری میں مصروف ہی تھے کہ 1000 گھوڑ سواروں کی فوج حر بن یزید کی قیادت میں مقابلہ پر آ گئی۔ اسے حسین بن نمیر نے فوج دے کر قادسیہ بھیجا تھا، اس لیے یہ اور اس کا لشکر آ کر امام حسین کے مقابل ٹھہر گئے۔ حر بن یزید کا اعتراف حق: مجھے قتال کرنے کا حکم نہیں دیا گیا، بلکہ حکم یہ ہے کہ میں آپ سے اس وقت تک جدا نہ ہوں جب تک کہ آپ کو ابن زیاد کے پاس کوفہ نہ پہنچا آؤں۔ اس لیے آپ کوئی ایسا راستہ اختیار کیجئے جو نہ کوفہ کو جاتا ہو اور نہ مدینہ کو، یہاں تک کہ میں ابن زیاد کو خط لکھوں اور آپ بھی یزید یا ابن زیاد کو خط لکھیں۔ شاید اللہ تعالیٰ میرے لیے کوئی راہ نکال دے اور میں آپ کے ساتھ مقابلہ کرنے سے بچ جاؤں۔ بعد ازاں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عزیب اور قادسیہ کے راستہ سے بائیں جانب چلنا شروع کر دیا اور حر بن یزید بھی اپنے لشکر سمیت ان کے ساتھ چلتا رہا۔ ابن زیاد نے جواب میں لکھا کہ امام حسین کے سامنے یہ ایک شرط رکھو کہ وہ یزید کے ہاتھ پر بیعت کر لے، جب وہ ایسا کر لیں گے تو پھر ہم غور کریں گے کہ کیا معاملہ کیا جائے۔ ساتھ ہی عمرو بن سعد کو یہ حکم دیا کہ وہ امام حسین کا پانی بند کر دیں۔ یہ واقعہ امام حسین کی شہادت سے 3 دن پہلے کا ہے، یہاں تک کہ جب یہ سب پیاس کی شدت سے نڈھال ہوئے تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بھائی حضرت عباس کو 30 گھوڑ سواروں اور 30 پیادہ پاؤں کے ساتھ پانی لانے کے لیے بھیجا۔ جب یہ لوگ پانی لینے کے لیے جا رہے تھے تو راستے میں عمر بن سعد کی فوج سے مٹ بھیڑ ہو گئی۔ امام حسین نے عمر بن سعد کے پاس پیغام بھیجا کہ آج رات ایک دوسرے کے لشکروں کے ساتھ ہماری ملاقات ہونی چاہیے تاکہ ہم سب بالمشافہ گفتگو کر سکیں۔ عمرو بن سعد نے آپ کا یہ پیغام قبول کیا اور رات کو دونوں لشکروں نے باہم ایک دوسرے سے ملاقات کی۔ عاشورہ کی رات اہل بیت کے سامنے تقریر: امام حسین نے رات کو اپنے اہل بیت اور اصحاب کو جمع کر کے ایک خطبہ دیا جس کا لب لباب یہ تھا کہ میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں، راحت میں بھی اور مصیبت میں بھی۔ اے اللہ، میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں کہ تو نے ہمیں شرافت نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نوازا، ہمیں کان اور آنکھیں اور دل دیے جن سے ہم آپ کی آیات سمجھیں، اور ہمیں آپ نے قرآن پاک سکھلایا اور دین کی سمجھ عطا فرمائی۔ ہمیں آپ اپنے شکر گزار بندوں میں داخل فرما لیجئے۔ اس کے بعد امام حسین نے بنو عقیل کو مخاطب کر کے فرمایا: تمہارے ایک بزرگ مسلم بن عقیل شہید ہو چکے ہیں، تمہاری طرف سے وہی ایک کافی ہیں، تم سب واپس چلے جاؤ، میں تمہیں خوشی سے اجازت دیتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ ہم لوگوں کو کیا منہ دکھائیں گے کہ اپنے بزرگوں اور بڑوں کو موت کے سامنے چھوڑ کر اپنی جان بچا لائے، بلکہ اللہ کی قسم ہم تو آپ پر اپنی جانیں اور اولاد و اموال سب کچھ نچھاور کر دیں گے۔ آپ کی ہمشیرہ حضرت زینب بے قرار ہو کر رونے لگیں تو آپ نے انہیں تسلی دی۔ ہمشیرہ کو یہ وصیت فرما کر امام حسین باہر آ گئے اور اپنے اصحاب کو جمع کر کے تمام شب تہجد اور دعا و تلاوت میں مشغول رہے۔ یہ عاشورہ کی رات تھی اور صبح عاشورہ کا دن تھا۔ یوم عاشورہ کی صبح
10ویں محرم جمعہ یا ہفتہ کے دن فجر کی نماز سے فارغ ہوتے ہی عمر بن سعد لشکر لے کر امام حسین کے سامنے آ گیا۔ اس وقت امام حسین کے ساتھ کل 72 اصحاب تھے، جن میں سے 32 گھڑ سوار اور 40 پیادہ پا تھے۔ چنانچہ آپ نے مقابلہ کے لیے اپنے اصحاب کی صف بندی فرما لی۔ عمرو بن سعد نے اپنے لشکر کو 4 حصوں میں تقسیم کر کے ہر حصے کا ایک امیر بنا لیا تھا۔ ان میں سے ایک حصہ کا امیر حر بن یزید تھا، جو 1000 کا لشکر لے کر امام حسین کے مقابلے کے لیے بھیجا گیا تھا، اور اس کے دل میں اہل بیت اطہار کی محبت کا جذبہ بیدار ہو چکا تھا۔ وہ اس وقت اپنی سابقہ کارروائی پر نادم ہو کر امام حسین کے قریب ہوتے ہوتے یک بارگی گھوڑا دوڑا کر آپ کے لشکر میں آ ملا اور عرض کیا کہ میری ابتدائی غفلت اور آپ کو واپسی کے لیے راستہ نہ دینے کا نتیجہ اس صورت میں ظاہر ہوا جو کچھ ہم دیکھ رہے ہیں۔ واللہ مجھے یہ اندازہ نہ تھا کہ یہ لوگ آپ کے خلاف اس حد تک پہنچ جائیں گے اور آپ کی کوئی بات نہ مانیں گے۔ اگر میں یہ جانتا تو ہرگز آپ کا راستہ نہ روکتا۔ اب میں آپ کے پاس تائب ہو کر آیا ہوں۔ اس کے بعد امام حسین نے رؤسائے کوفہ کا نام لے لے کر پکارا، اے شیس بن ربیع، اے حجاز بن ابہر، اے قیس بن اشعث، اے زید بن حارث، کیا تم لوگوں نے کوفہ بلانے کے لیے مجھے خطوط نہیں لکھے تھے؟ امام حسین نے فرمایا کہ میرے پاس تمہارے تمام خطوط موجود ہیں۔ اس کے بعد فرمایا، اے لوگو، اگر تم میرا آنا پسند نہیں کرتے تو مجھے چھوڑ دو تاکہ میں کسی ایسی زمین میں چلا جاؤں جہاں مجھے امن ملے۔ حضرت زہیر بن الکین کھڑے ہوئے اور ان لوگوں کو نصیحت کی کہ تم آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خون سے باز آ جاؤ۔ اگر تم اس سے باز نہ آئے تو خوب سمجھ لو کہ تم کو ابن زیاد سے کوئی فلاح نہ پہنچے گی، بلکہ بعد میں وہ تم پر بھی قتل و غارت کرے گا۔ جب گفتگو طویل ہونے لگی تو شمر ذی الجوشن نے اپنا پہلا تیر چلا دیا۔ اس کے بعد حر بن یزید، جو توبہ طائب ہو کر امام حسین کے لشکر میں شامل ہو گئے تھے، آگے بڑھے اور شہادت کو گلے لگایا۔ پھر گھمسان کی جنگ ہوئی، فریق مخالف کے بھی کافی آدمی مارے گئے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعض رفقا بھی شہید ہوئے۔ حر بن یزید نے امام حسین کے ساتھ مل کر شدید قتال کیا اور بہت سے دشمنوں کو قتل کیا۔ اس کے بعد شمر نے چاروں طرف سے امام حسین اور ان کے رفقا پر حملہ کر دیا، جس کا امام حسین اور ان کے رفقا نے بڑی بہادری کے ساتھ مقابلہ کیا۔ وہ کوفہ کے لشکر پر جس طرف سے حملہ کرتے میدان صاف ہو جاتا۔ ادھر دوسری طرف عمرو بن سعد نے جو کمک اور تازہ دم 5 گھڑ سوار بھیجے، وہ مقابلہ پر آ کر ڈٹ گئے، لیکن امام حسین کے رفقا نے ان کا بھی نہایت جرت اور بہادری کے ساتھ مقابلہ کیا۔ گھمسان کی جنگ میں نماز ظہر کی ادائیگی۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اکثر و بیشتر ساتھی شہید ہو چکے تھے اور دشمن کے دستے آپ کے قریب پہنچ چکے تھے۔ حضرت ابو شمامہ ساعدی نے امام حسین سے عرض کیا کہ میری جان آپ پر قربان ہو، لیکن دل یہ چاہتا ہے کہ ظہر کی نماز کا وقت ہو چکا ہے، نماز ادا کر کے اپنے پروردگار کے پاس جاؤں۔ ابو شمامہ ساعدی نماز کی حسرت دل ہی دل میں لیے شہید ہو گئے، لیکن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے چند اصحاب کے ساتھ نماز ظہر صلاۃ الخوف کے مطابق ادا کی۔ نماز ادا کر لینے کے بعد جنگ شروع ہو گئی۔ اب یہ لوگ آپ تک پہنچ چکے تھے، سب تیر اپنے بدن پر کھاتے رہے، یہاں تک کہ زخموں سے چور ہو کر گر گئے۔ زہیر بن الکین بھی شہید ہو گئے۔ اس وقت امام حسین کے پاس بجز اپنے چند گنے چنے رفقا کے اور کوئی نہ تھا۔ ہر ایک کی خواہش یہ ہوئی کہ میں امام حسین کے سامنے سب سے پہلے شہید کیا جاؤں۔ اس لیے ہر شخص نہایت شجاعت و بہادری کے ساتھ دشمن کا مقابلہ کرتا رہا۔ اسی اثناء میں امام حسین کے بڑے صاحبزادے علی اکبر شعر پڑھتے ہوئے دشمن کی طرف بڑھے، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ میں حسین بن علی کا بیٹا ہوں، رب کعبہ کی قسم ہم اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہت قریب ہیں۔ اتنے میں مرہ بن منقذ آگے بڑھا اور ان کو تیر مار کر زمین پر گرا دیا۔ پھر کچھ اور بدبخت آگے بڑھے اور لاش مبارک کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ لاش کے قریب تشریف لائے اور فرمایا، اللہ تعالیٰ اس قوم کو برباد کرے جس نے تجھ کو قتل کیا۔ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے معاملے میں کیسے بے وقوف ہے، تیرے بعد اب زندگی پر خاک ہے۔ پھر ان کی لاش اٹھا کر خیمہ کے پاس لائی گئی۔ عمرو بن سعد نے حضرت حسن کے بیٹے قاسم بن حسن کے سر پر تلوار ماری،
جس سے وہ زمین پر گر پڑے اور ان کے منہ سے نکلا، ہے میرے چچا حسین۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھاگ کر ان کو سنبھالا اور عمر بن سعد پر تلوار سے جوابی وار کیا، جس سے کوہنی سے اس کا ہاتھ کٹ گیا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھتیجے کی لاش اپنے کندھے پر اٹھا کر لائے اور اپنے بیٹے اور دوسرے اہل بیت کی لاشوں کے قریب لا کر رکھ دی۔ امام حسین کی شہادت۔ اس کے بعد شمر ذی الجوشن 10 آدمی اپنے ساتھ لے کر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف آگے بڑھا۔ آپ اس وقت پیاس کی شدت سے نڈھال اور زخموں سے چور ہو چکے تھے، لیکن اس کے باوجود ان کا دلیرانہ مقابلہ کرتے رہے، اور جس طرف آپ آگے بڑھتے یہ سب کے سب وہاں سے بھاگتے نظر آتے تھے۔ شمر نے جب یہ دیکھا کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کرنے میں ہر شخص لے تو لال سے کام لے رہا ہے، تو اس نے آواز لگائی کہ سب یک بارگی ان پر حملہ کر دو۔ اس پر بہت سے بد نصیب آگے بڑھے اور نیزوں اور تلواروں سے یک بارگی امام حسین پر حملہ کر دیا، اور اس طرح ان ظالموں کا دلیرانہ مقابلہ کرتے کرتے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جام شہادت نوش فرمایا۔ عام مورخین ابن اسیر وغیرہ نے لکھا ہے کہ جب سورج طلوع ہوتا، دھوپ در و دیوار پر پڑتی تو اتنی سرخ ہوتی تھی جیسے دیواروں کو خون سے رنگ دیا گیا ہو۔ امام حسین کی شہادت کے بعد تقریباً 2-3 مہینوں تک آسمانی فضا کی یہ کیفیت رہی کہ سرخی مائل رہی۔